अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, वो एक क्लिप अक्सर हमारी नज़रों से गुजरता है। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक दफ़ा कहा था, आप रोएं या पिटें, आप रोएं या पिटें। आर्मी चीफ का जो नाम है ना, वो बहुत पहले से डिसाइड हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी बातों से लगता है ऐसे ही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बात देखें, उन्होंने जो 4 दिन पहले कही थी अ, कि मंडे को समरी आएगी, उस पे बैठक होगी और ट्यूसडे वेडनेस तक नाम जो है वो सामने आ जाएगा। तो अब ऐसा ही हो रहा है। जो 5 नाम हम लोग बड़ी देर से कह रहे थे, उस पर अमल दरामद के लिए आज एक बहुत बड़ी बैठक इस्लामाबाद में हो रही है। ज़राए के मुताबिक इस मामले को जो जिस तरह हैंडल करना था, बिल्कुल उसी तरीके से वज़ारत दिफ़ा की समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वसूल कर ली गई है। 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम इस समरी में भेजे गए हैं। पांचों नाम में पहले नंबर पर जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद, तीसरे नंबर पर अजहर अब्बास, चौथे पर नमान महमूद और पांचवें पर वो शख्सियत, वो नाम है जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है और हर बहुत सारी चीजें उनसे मुंसलिक हैं। खासतौर पर जब इमरान खान का जिक्र आता है तो उनका नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। जी, जनरल फैज साहब का नाम 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर था, लेकिन एक जनरल साहब की रिटायरमेंट के बाद ये उनका नाम 5वें नंबर पे आया है। जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नई आर्मी चीफ के लिए इस वक्त उनकी सदारत में अजलास जारी है। अजलास में वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी शामिल हैं, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं और वजीर कानून सरदार इयाज सादक साहब भी शामिल हैं। बड़ी अहम बैठक है। इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है अब कौन फेवरेट है या कौन नहीं फेवरेट है, इसको माजी का हिस्सा बना दिया गया है। कोई फेवरेट नहीं रहा अब। अब कोई भी फेवरेट नहीं रहा। ये है वो जो कहा जा रहा था कि फेवरेट वाली जो लाइन है ना, वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ देखना ये है इन पांचों में से स्वाबेदरी जो जो इसका जो राइट है, जो हक है, जो कौन करेगा, जी ये किसने डिसाइड करना है, वो तो वजीर आजम का नाम है। उस पर तो दो राय ही कोई नहीं है। उसमें तो आप इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में पिछले 3 महीने में इस पे जितना जोर लगाया है, जितने चिल्ले काटे हैं, वो आपके सामने हैं। इस पे इमरान खान साहब ने अरबों रुपया कौम का जलसे जुलूसों पे लगा दिया, चौकीदारों को गालियां निकाल दी, मीर जाफर से मीर सादक करार दिया गया क्योंकि वो अपने कोच के हक में कंपेन कर रहे थे। जिस तरह कोच ने उनके लिए 2 ढाई 3 साल मेहनत की, इसी तरह वो कोच के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ निकला नहीं। हक ये शहबाज शरीफ का था और शहबाज शरीफ के पास रहा है। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी जमातों को। हालांकि 11-12 इत्तेहादी जमातों की हुकूमत को लेकर चलना ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। अपनी पार्टी को लेकर चलना बड़ा इम्तिहान होता है, तो 11 जमातों की जो 11 जमातों की हुकूमत है उसको लेकर चलना तो वाकई एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये काम शहबाज शरीफ साहब बड़ी बखूबी से सर अंजाम दे रहे हैं और इस अगर देखा जाए तो उसमें बड़ी अच्छी तरीके से ये चीजें हैंडल हो रही हैं। हुकूमत, इत्तेहादियों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। जी, इत्तेहादियों के बारे में आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर है कोरोना का शिकार थे तीसरी दफा, उनकी जगह पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने ये फरीजा सर अंजाम दिया और बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दिया। उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब से लेकर तमाम इत्तेहादी जमातों के एतमाद में लिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जो कि कहा यह जा रहा था कि सदर यूथिया है और यूथिया जो है वो कुछ भी हो जाए वो यूथिया ही रहता है। तो उसको बताया कि देखें आप बिल्कुल यूथिये हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जिस सीट पे आप बैठे हैं ना, वहां पे बैठकर आप सदर पाकिस्तान भी हैं। तो अगर हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा ना कीजिएगा। ये आपके पास समरी आई है। और दूसरी बात यह है कि वो इससे पहले, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इससे पहले वो मसले मसाइल पैदा कर चुके हैं, तो इसलिए ये बात उनको समझाना बहुत जरूरी थी और उनको समझाएगी ये बात। मेरे ख्याल में काफी हद तक उनको समझ आ गई। हमारे साथ कल प्रोग्राम में डॉक्टर दानिश थे, तो डॉक्टर दानिश कहते कि वो समरी लेके जो बंदा जाएगा ना सदर पाकिस्तान के बाद, वो एक ब्रिगेडियर जाएगा। सूबेदार भी जा सकता है, सूबेदार भी जा सकता है, बट ब्रिगेडियर जाएगा। वो मोटी मोटी आंखें, ये लंबी लंबी मूछें, ओ आसमान में लगता कद, वो जाके ये हाथ में पकड़ाएगा और कहेगा सर प्लीज डू इट राइट नाउ, आई वांट टू ब्रिंग बैक।
لو جی اینی جی گل ہوئے گی اور اس تو بعد اللہ اللہ تو خیر صلاح، تو صدر کا جو سافٹ ویئر وہ بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے آرمی چیف کے طرح سے کہا تھا کہ پیر سے عمل شروع ہوگا اور منگل بدھ تک اس پہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور نام جو ہے اناؤنس کر دیجیے گا۔ تو اب تک جو ہے وہی ہو رہا ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی اعلان کردہ تاریخ سے پہلے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ ممکن ہے کہ تقرری کا اعلان آج یا کل کسی بھی آج یا کل ہر صورت میں کر دیا جائے گا۔ رانا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو وہ 26 تاریخ والا جو ان کا جو شو ہے نا انہوں نے رکھا ہوا ہے، میرے خیال میں وہ شو اب ویلکم شو میں ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب اس شو پر کیا کر سکیں گے، کیا کہیں گے اس شو پر؟ کچھ بھی نہیں۔ اس شو پر صرف یہ وہ جا کے کہہ دیں گے دیکھیں جی میں نے تو اسی لیے لڑا تھا، میری 4 سال کی محنت رنگ لے آئی ہے، یہی میں چاہتا تھا کہ اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ متنازع نہ کیا جائے، جو سینئر ترین بندہ ہو اس کو لگا دیا جائے اور جنرل عاصم منیر صاحب کی وہ تعریفوں کے پل باندھیں گے اور سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ ڈیفینیٹ جنرل باجوہ صاحب کو قرار دے دیں گے۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک پیج پر ہیں اور بالکل سموتھلی میرا پہلے دن سے اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے یہی موقف ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا، جس طرح وال مکھن سے نکالتے ہیں ایسے عاصم منیر صاحب یا جس کو بھی لگانا ہے یا جو بھی لگیں گے یا جو بھی سینئر ہوں گے ان کو یہ جو جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی عزت دینی ہے بڑے آرام سے کام ہو جائے گا۔ فرا گوگی کے وارنٹ گرفتاری باقاعدہ کرنے کے لیے وزیر داخلہ کو درخواست دے دی گئی۔ جی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی دوست فرا گوگی کے متعلق سوال پر رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ یہ جو سٹوری آتی ہے فرا گوگی بچتی نہیں، میں نے اسے رد کر دیا ہے کہ فرا گوگی اپنے انکل کے ہیلی کاپٹر میں کئی دفعہ جا چکی ہے۔ اچھا جی، یہ ان کا بیان ہے جی۔ اب آپ کے جو عطا تارڑ صاحب ہیں، فرا گوگی دبئی نہیں گئی، میں اسے رد کرتا ہوں، فرا گوگی اپنے انکل کے ہیلی کاپٹر کئی دفعہ دبئی جا چکی ہے۔ اچھا وہ انکل کے اس کا کون سا انکل ہے جی؟ بڑی بڑی گل ہے جی۔ اچھا جی، عطا تارڑ کہنا کہ گھڑی چوری کی تحقیقات چل رہی ہے، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ فرا گوگی کے وارنٹ گرفتاری کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو درخواست دے دی ہے۔ فرا گوگی جیل جائے گی تو سب کچھ بولے گی، کیا لیا تھا اور کیا دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ ان کو درخواست دے دی گئی ہے، وزیر داخلہ ہیں کہ جناب یہ اس ملک کی مجرم ہے، اس ملک میں یہ جو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے ملک کی عزت بیچنے میں، ایکچولی یہ تحفے بیچنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عزت بیچنے میں یہ عورت انوالو ہے اور اس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے واپس پاکستان لایا جائے اور یہ پاکستانی جب تفتیشی اداروں کے آگے آئیں گی تو یہ سب کچھ مانیں گی، کیونکہ بات گھڑیوں سے بہت آگے نکل گئی ہے، بات ہیروں سے بہت آگے نکل گئی ہے، بات ان تحفوں سے بہت آگے نکل رہی ہے جن کی پرائز بے شک اربوں روپے میں ہے اور یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ تو ایک سیٹ ہے نا جس کی 1 ارب اور 70 کروڑ روپے قیمت بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ نہیں کیا کیا اسلام آباد کی گلیوں میں توشہ خانہ کے تحفے جو ہیں وہ بکتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پرائیویٹ محفلوں میں لاکھ کہیں کہ اس میں ان کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ سارا کچھ ان کی زوجہ محترمہ کا کیا دھرا ہے۔ اس طرح پہلے وہ آپ کو پتا ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ریحام خان صاحبہ کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی کہتے تھے کہ وہ لوگوں سے پیسے پکڑی فلم، لیکن یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے۔ جب ان کا کام نکل جائے، انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا اس وقت جادو ٹونے سے تو وہ بن گئے، اب کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہ جادو چل رہا ہے نہ ٹونا چل رہا ہے تو ان کو بشرا بی بی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو فرا گوگی جائے جہنم میں، جو بکتی ہے بکتی رہے، عمران خان صاحب تو اس سے بالکل ہی کنارہ کر لیں گے۔ جی آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ رات کو جو فلوپ ڈرامہ لندن میں کیا گیا ایک ایسے شخص کو جو ٹک ٹاک پر مختلف، میں اب یہاں پہ وہ چلانا نہیں چاہتا، اگر میں چلا بھی دوں تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں چلا بھی دوں گا، جو بےہودہ انسان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہے ٹک ٹاک پر اور گوریوں کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہے بچے کتنے ہیں، ہسبینڈ 1 میں سے بچے ہیں، 2 میں سے ہسبینڈ ہے، 4 ہیں، کرتی کیا ہو، سوتی کتنے بجے، وہ ایسی فحش گفتگو کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے پہلے وہ ارشد شریف پر کہہ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف کا کام ہے، جنرل باجوہ نے کروایا ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں کر رہے ہیں اور یکدم اٹھا کے اس کو کچھ پیڑ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے ایک پریس کانفرنس کروا دیتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں جی انہوں نے کہا ہے مجھے، اور انہوں نے کہا کہ تو ڈنڈی پٹی والا ہے، تو ذرا تیرے کوئی شوٹر نے، تو قاتل ٹائپ بندہ ہے تو تو بندے 2 مار دے، ایک عمران خان تے ایک کو، اتنا فلوپ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تصویریں جو ہے نا وہ تو کہاں نکل رہی ہیں، کسی جلسے میں نکل رہی ہیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ، لیکن
اس کی تصویریں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ دڑا دڑ نکل رہی ہیں. وہ اسد کیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, زلفی بخاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ اس کے اپنے بیان میں کہہ رہا ہے ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, ہم کسی پارٹی کی طرف نہیں ہے, اور ایک طرف وہ وہاں پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ 20 سال سے نون لیگ کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ ڈرامے جو ہے نا, یہ کرنے سے سلیمان اقبال صاحب بچنے والے نہیں ہیں. اب سلیمان اقبال صاحب رنگے ہاتھوں سے پکڑے گئے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈھونڈنا یہ ہے کہ اس نے ارشد شریف کو قتل کیا کیوں ہے. یہ ایک بہت گہری سازش ہے. بہت بڑا ہمارے خان صاحب ہے, فاروق خان صاحب, وہ بتاتے ہیں, ان سازشوں سے پردہ اکثر اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے, سلیمان اقبال نے کیوں مروایا ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کھل کر سامنے آ جائیں گی. لیکن لندن والا ڈرامہ ایک نمبر کا فلاپ رہا ہے. انتظار کریں, انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آج کے شام کے پروگرام میں آپ کو بتا دیں کہ کون بننے جا رہا ہے آرمی چیف. اپنا خیال رکھیں, اجازت دے, خدا حافظ.